على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه المسلم. اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اس قدر مشقت فرماتے جو دیگر ایام میں نہ کرتے تھے. میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں. آپ کا ایک نفلی عمل بھی جو ہے نا جی پوری امت کی زندگی کے اعمال سے بڑھ کے ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے فرائض، ہمارے واجبات، ہماری سنن میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نفل کے برابر نہیں. امام الانبیاء بھائی، لیکن آقا جی پھر بھی مشقت فرماتے ہیں، پورا آخری رمضان کا عشرہ کرتے ہیں جی. اور اس کی جو میرے ذہن میں آتی ہیں کئی وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ تھی کہ آپ اعتکاف فرماتے تھے. معتکف سونے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، وقت کے ضیاع کے لیے نہیں آتا. جو زندگی میں اس نے حاصل نہیں کیا وہ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. معتکف کا آ کے یہاں پر اگر اسی طرح اس نے ہنسنا کھیلنا، فون پہ باتیں کرنا، وقت کا ضیاع کرنا، اس نے یہاں پر مسجد میں آ کے بھی ہلڑ بازی لوگ باتیں کرنی ہیں، تو پھر اس کے اعتکاف کا تو فائدہ ہی کونی، روحانیت تو ختم ہو گئی. ہاں جی. اچھا جی، ایک وجہ یہ تھی کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عملاً بتایا کہ رمضان کا آخری ایام ہے، یہ مہمان مہینہ ہے تمہارے پاس، پھر چلا جائے گا، پھر پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. واللہ عالم 27ویں اپنا شب قدر گزر گئی ہے یا آنے والی، آج رات ہے یا پچھلی راتوں میں گزر گئی یا آنے والی راتوں میں ہے. آپ کا فیصلہ ہو چکا ہے جناب کی کتنی زندگی باقی رہے گی. اب جن کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن کا امر آ چکا ہے، وہ اگلا رمضان نہیں دیکھیں گے، اگلے رمضان نیا بجٹ آئے گا. تو کم از کم زندگی میں آخری رمضان ہے، وہ مہمان مہینہ ہے، اس میں عبادت تو بندہ کر لے. دوسرا، کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو الوداع اس طرح فرماتے کہ جو اوقات مل جائیں وہ غنیمت ہے، جو اوقات مل جائیں اس میں غنیمت. وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشرہ شد میزرہ واوحى لیلہ وایقظ اہلہ. متفق علیہ. بخاری مسلم کی روایت ہے. اماں جی ہی فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو خود جاگتے اور گھر والوں کو جگاتے. میں ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آقا جی کا تو سبحان اللہ کیا بات ہے، ہر عمل سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ اگر آپ کے جہاں بچے سو رہے ہیں اس بستر پر یا اس گھر میں آگ لگ جائے تو آپ ان بچوں کو اس لیے چھوڑ دیں گے یار سو رہے ہیں نیندر خراب نہ ہوئے بچیاں دی، اس لیے چھوڑ دیں گے، یا پھر ان کو کہوں گے اٹھے جان زیادہ قیمتی ہے، چل بھائی زبردستی اٹھا کے، چاہے جتنا مرضی بچہ ضد کرے، اور نہیں مجھے نیند آئی نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں گے وہاں پہ اس کی نیند کی وجہ؟ نہیں چھوڑیں گے. بابو دنیا کی آگ 1% بھی نہیں ہے جہنم کی آگ کا. اور جو نماز نہیں پڑھتا نا، ایک روایت میں نے پڑھی تھی، کروڑوں سال ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرنے کی پاداش میں جہنم میں بندہ جلایا جائے گا. 5 منٹ کی آگ آپ برداشت نہیں کرتے اپنی اولاد کے لیے، تو جہنم کی کروڑوں سال کی جو ہے آگ کیسے برداشت کریں گے؟ ہاں جی. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود جاگتے، تمام رات ان کو جگواتے بھی، تلاوت قرآن نوافل اور ذکر میں وہ راتیں گزارتیں. ازواج پاک کو آپ سرکار حکم دیتے، پڑھو بھائی، تلاوت کرو، تلاوت کلام پاک کرو، ذکر و اذکار کرو، نوافل پڑھو، یہ حضور تعلیم فرماتے. اور جامع صغیر کے اندر ہے، جو بندہ نماز عشاء باجماعت پڑھے اس نے گویا شب قدر میں عبادت کی. مغرب کے بعد یہ شروع ہو گئی. ہاں جی. تو باجماعت ہم نے نماز پڑھی عشاء کی، تو ہم نے کس میں عشاء کی نماز پڑھی؟ شب قدر میں. جو باجماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، تو اگر یہ رات گزر گئی ہے تو مبارک ہو، آنے والی ہے تو یہ آپ کے لیے ایک وہ خبردار کرنے والا نوٹ ہے کہ باجماعت نماز نہیں چھوڑنی، نماز باجماعت پڑھنی، تاکہ کم از کم آدھی رات کا عبادت تو ثواب مل جائے. اچھا جی. پھر وہ کہتے ہیں، امام طبری نے روایت کیا، حضرت ابو امامہ سے روایت کی کہ جو نماز عشاء باجماعت پڑھے وہ گویا آدھی رات کا عبادت گزار رہا.
اور جو فجر کی بھی جماعت سے پڑھ لے تو گویا وہ تمام رات عابد رہا، آدھی رات عشاء کی وجہ سے، آدھی رات فجر کی نماز با جماعت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب دے گا۔ دیکھیں نفلی عبادت ٹھیک ہے بہت افضل ہے، لیکن نفل کے پیچھے فرض نہیں چھوڑنے، نفل کے پیچھے فرض نہیں چھوڑنے۔ عبادت کی راتیں آ رہی ہیں، جب تک طبیعت ساتھ دے عبادت کریں، اس کے بعد چپ کر کے سو جائیں اور فجر کی نماز میں اٹھ کر با جماعت نماز ادا کریں۔ یہ نہیں کہ 3 بجے تک 4 بجے تک تو جاگتے رہے اور جیسے ہی فجر کا وقت یا اذانیں ہوئیں فوراً سو گئے، پھر اماں جی بھی نہیں اٹھاتی، اماں جی ابا جی بھی کہتے ہیں کہ تھکا ہوا ہے چلو پتر ہم ساری رات نے عبادت کی۔ حضور ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، فرض ہے، فرض پہلے آپ ادا کریں۔ میرے کریم آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے خود عمل کر کے بتایا ہے۔ یہ روایات میں اس لیے میں زبانی بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن دلیل کے طور پر آپ کے سامنے وہ روایتیں رہیں تو آپ کو عین الیقین ہو جائے، حق الیقین ہو جائے کہ بات مضبوط ہے۔ آج کل وہ رات کو مسئلہ آیا یار میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ جناب رمضان شریف کے اندر آپ ایک نماز ادا کر لیں شب قدر کے اندر، ہاں جی پاک راتوں میں قضائے عمری کے نام سے وہ نماز ہے کہ وہ آپ نماز ادا کر لیں، آپ کی ساری نمازیں جتنی بھی قضا ہوئی ہیں وہ ساری آپ کے سر سے اتر جائیں گی، وہ سارے فرض ادا ہو جائیں گے۔ تعجب کی بات ہے یار، ایک زمانہ ہو گیا مجھے حدیث پڑھتے ہوئے، قرآن کی تفسیر پڑھتے پڑھاتے مجھے زمانہ ہو گیا، میں نے آج تک ایسی روایت کوئی نہیں دیکھی۔ یہ سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں، یہ صراحتاً جھوٹ ہے۔ فرض کبھی بھی نفل کے بدلے میں معاف نہیں کیا جاتا۔ قضاء عمری کی نماز ہے، نفلی نماز ہے اگر پڑھنی، اور پھر جو وہ ترتیب کے ساتھ لکھا ہوتا بھی اتنی واری اے پڑھو تے اتنی واری اے پڑھو تے اتنی واری اے پڑھو، حضور یہ کہاں پہ ہے؟ مجھے ایسی روایت نہیں ملی۔ بات کرو صحیح دلیل کے ساتھ، بات کرو صحیح حدیث کے ساتھ۔ ہمارے پاس کوئی صحیح حدیثوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا کہ ہم جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیتے پھریں؟ ہمیں جھوٹی حدیثوں کا، جھوٹی روایتوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس صحیح احادیث موجود ہیں، اللہ کا پاک قرآن موجود ہے، جو بات مضبوط ہے دلیل کے ساتھ آپ وہ کریں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے۔ اچھا جی، اگر آپ کو شب قدر مل جائے تو کیا کریں، کون سا عمل کریں؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا جو صحیح حدیث پاک کے اندر جس کی سند بھی صحیح ہے، وہ میں آپ کو بات بتاؤں۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں، عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت ان علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه احمد وابن ماجہ والترمذی وصححہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث صحیح ہے، اس کو امام احمد نے، امام ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے نقل کیا، انہوں نے کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے اگر میں جانوں کہ شب قدر کون سی رات ہے تو اس میں کیا پڑھوں؟ تو آقا جی نے ارشاد فرمایا تم یہ پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر یہ عربی یاد ہو جائے ٹھیک ہے، نہ یاد ہو تو یہ کہہ لینا یا الہی تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دعا کرنی آپ۔ اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں، عربی غلط پڑھنے سے بہتر ہے اپنی زبان میں صحیح اللہ سے مانگو۔ اکثر ساتھی جو ہے نا جی، وہ جب بیت اللہ شریف جاتے ہیں نا جی تو ان کے ہاتھوں میں نا چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، اور تو آپ کر رہے ہوتے ہیں کتابیں کھول کے جناب، وہ 7 دعائیں پڑھے ہوتے ہیں، 7 دعائیں پڑھے ہوتے ہیں جناب، اے ہن دعا اے ہم دعا۔ عجیب لوگ ہیں یار، او بندہ خدا تجھے یہ دوبارہ نظارے نصیب ہونے؟ کتابیں ساری زندگی پڑھتا رہ جائے گا، دعائیں ساری زندگی، سامنے بیت اللہ شریف ہے اس کی زیارت کر، زیارت کرتا رہے، اور وہاں پہ اس کے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے۔ بندہ خدا دل سے مانگ رب سے، جو تجھے تکلیف ہے، جو تجھے مسئلہ ہے تو وہ بیان کر وہاں پہ، وہ قیمتی وقت، وہ قیمتی نظارے مس کر دیتے ہیں۔ جب سنیں کہ در پہ آپ کو حاضری نصیب ہو تو جالیوں کے سامنے بیٹھ جاؤ اور اس کی زیارت کرو، اس میں سے آقا جی کا حجرہ مبارک نظر آتا ہے، ہاں جی، یار اس کی زیارت کرو یار،
دوبارہ پتہ نہیں زندگی میں یہ نظارے نصیب ہونے یا نہیں ہونے. ہاں جی. اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ بعض ایسے بندے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شب قدر بتا دیتا ہے یہ ہے شب قدر. ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے, یعنی حجاب اٹھا دیتا ہے, جس میں شجر و حجر سجدہ کرتے, فرشتوں کو اترتے, شب قدر کا نور پھیلتے, روح فرشتے کو زمین پر آتے وہ دیکھ لیتے ہیں, اور تمام کے تمام وہ جو احادیث مبارکہ کے اندر, قرآن پاک کے اندر معاملات بتائے گئے کہ یہ نشانیاں ہیں, وہ جب نظر آ جائیں تو پھر حضور نے فرمایا یہ دعا کر یا اللہ میرے گناہوں کی بخشش فرما دے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں قبلہ. ہر ایک عبادت جو ہے ٹھیک ہے, آپ کا جو ذوق ہے آپ کریں, میں آپ کو منع نہیں کرتا, لیکن یہ بات ضرور کریں کیونکہ اماں جی نے پوچھا ہے اور ہمارے روحانی والد گرامی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. میری ماں بھی سچی, میرے والد بھی سچے, آقا جی بھی سچے, اماں جی بھی سچی, دونوں کی بات ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں پر ایک میری گزارش ہے, ہمارے حضرات صوفیاء کرام کو, اولیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی نگاہیں عطا فرمائی ہیں جو دیکھ لیتے ہیں, ان کی آنکھوں سے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ رات ہے شب قدر, لیکن وہ بتاتے نہیں. سنت ہے نہ بتانا یہ شب قدر, تاکہ لوگ جستجو میں رہیں. ٹھیک ہے جی, وہ نہیں بتاتے. ایک اور میری گزارش, اکثر ساتھی مجھے آ کر یہ بتاتے ہیں آج مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, آج مجھے فلاں کی زیارت ہوئی. یار نہ کرو یار, یہ کچھ باتیں ایسی ہونی چاہیے جو اپنی حد تک رہیں, اپنی حد تک رہیں, ان کو رہنا چاہیے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا. خواب میں بھی شیطان میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا. اور پھر ایک حدیث پاک ہے, آقا جی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا. اب لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بتا دیتے ہیں خواب آ گیا جی, وہ بندہ خدا تو کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا, تجھے پتہ ہی نہیں چلا, تیری جلد بازی نے, تیری بیوقوفی نے تجھے کتنی بڑی چیز سے محروم کر دیا. اس کو اندر رکھ. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو راز رکھنی چاہیے. ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں نا جی, بعض ایسے مسائل ہیں جن مسائل کو ہم جان بوجھ کے نہیں بیان کرتے, کیونکہ لوگوں کا اتنا ہاضمہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ہضم کر جائے. اور جن لوگوں نے پھر جان بوجھ کے یہ مسائل بیان کیے نا, پھر ان کا مذاق بھی اڑائے. میں ایک مسئلہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دوران روزہ زیادہ مبالغہ کر کے استنجا نہیں کرنا چاہیے. یہ فقہ کی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات آ رہی ہے. اب یہ انفرادی طور پہ آپ سمجھا سکتے ہیں, لیکن عوامی سطح پہ آپ اس کو عام نہیں کر سکتے. جنہوں نے کیا ان کا مذاق اڑا, دیکھو جی ہوں مولوی کہندا ہے روزے دی عادت ہے استنجا بھی نہ کرو. مذاق اڑ گیا, ہضم نہیں ہوا, الٹی آ گئی. اب میں یہ جان بوجھ کر میں نے ایسی احادیث نہیں بیان کی جو آپ کا ہاضمہ برداشت نہیں کر سکتا, اور میں وہ صحیح حدیثیں, یہ نہیں کہ ضعیف حدیثیں یا موضوع, نہ صحیح حدیثیں جان بوجھ کے میں نے رمضان کے باب میں نہیں عرض کی کہ عام وہ خاصاں دی گل عامہ آگے کرنی نہیں مناسب. ہاں بالکل, خاصوں کی بات خاصوں تک رہنی چاہیے. جب کبھی وہ مسئلہ ایسا پیش آئے پھر اس کو آپ بتائیں, جو ضرورت مند ہو اس کو دیں. زیادہ ملٹی وٹامن بھی بندے کا ہاضمہ خراب کر دیتی ہیں, طبیعت خراب کر دیتی ہیں, تو لہذا زیادہ مطالعہ بھی بندے کو جو ہے نا جی وہ پریشان کر دیتا ہے. اس لیے خیر, البتہ ایک حدیث پاک مزید سماعت فرما لیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے, عن عبادہ بنت صامت قال خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. رواه البخاری. امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں شب قدر بتاتے ہوئے تشریف لاتے ہوئے دیکھا. یعنی حضور ہمیں بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ شب قدر کون سی رات ہے. حضور آ رہے تھے
دو مسلمان مردوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. میرے سامنے ان کے نام بھی ہے, میں جان کے نہیں بیان کر رہا. دونوں صحابی تھے. وقت گزر گیا, حضور کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خطا کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے جی. فلاں بندے لڑ رہے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں بتانے آیا تھا شب قدر کون سی رات ہے. تمہارے لڑنے کی وجہ سے نہ اللہ نے اس کو اب اٹھا لیا ہے. اب اللہ نے اس رات کو اٹھا لیا. اب تم ایسا کرو, بس اتنا میں تمہیں کہہ دیتا ہوں کہ اب تم آخری عشرے کی 9ویں 7ویں اور 5ویں میں تلاش کرو اس کو. یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. یعنی لڑائی چاہے اس دور کی ہو, یہ چاہے لڑائی اس دور کی ہو, لڑنے کی نحوست تو ہے یار. شب قدر کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا قبلہ. خیر من الف شہر تھی, خیر من الف شہر تھی, لیکن صرف 2 لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت اٹھا لی گئی. اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب آخری راتوں میں اس کو تلاش کرو. یہاں سے 2 آج کے پیغام بڑے اہم ترین. ایک, شب قدر میں جو عبادت کرنی کرتے رہو آپ کا, لیکن یہ دعا لازمی کرنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ لازمی کرنی. ٹھیک ہے جی. عربی یاد ہو جائے سبحان اللہ, نہ یاد ہو تو اللہ کو اردو بھی آتی ہے. اللہ جانتا ہے, اللہ ساری زبانیں جانتا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے کسی. جاپانیوں کی بھی سنتا ہے, چینیوں کی بھی سنتا ہے, ہاں جی, وہ پاکستانیوں کی بھی سنتا ہے. وہ ساری کائنات کا رب ہے, رب العالمین ہے, وہ سارے اس کو زبانیں جانتا ہے. جہاں پر اخلاص بندھے, جہاں پر ذوق بندے, جہاں پر مکمل بندہ دل جمعی کے ساتھ عبادت کرے, وہ بندہ عبادت کرے. ٹھیک ہے جی, اس طرح کرو.